نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ کل کے بعد کا جو دن ہے، پرسوں کا دن 10 محرم الحرام کا دن ہے، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس دن کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس دن جو عمل ثابت ہے، جو عمل مسنون ہے، جو چیز ہمیں کرنا ہے، وہ صرف ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ روزہ رکھنا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ مسنون عمل ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ عاشوراء کے دن 10 محرم کو وہاں کے یہود روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ کیسا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر ایک خاص انعام ہوا، انہیں کامیابی ملی۔ تو اس کے شکریہ کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، لہذا ہم بھی ان کی اقتداء میں، ان کی پیروی میں شکریہ کے طور پر ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عمل کیا ہم بھی اسے کریں، ہمارے لیے زیادہ لائق، ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو میں ایک دن کے روزے کا، 9ویں کے روزے کا اضافہ کر لوں گا، اس کے ساتھ ملا لوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ وہ صرف ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن کا اور اضافہ ہم کر دیں گے تو ان کی مخالفت ہو جائے گی۔ تو یہ عبادت میں، روزہ رکھنے میں بھی یہود کی اور غیروں کی مطابقت پسند نہیں، اس میں بھی مخالفت کی جا رہی، جائے کہ ہم دیگر کاموں میں ان کی موافقت، ان کی اتباع کریں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو اس میں صرف 10 کے دن کا اختصاص نہیں ہے، اس مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھیں اس کی الگ فضیلت ہے۔ ایک اور عمل، یہ اصل عمل ہے روزہ رکھنے کا، جس کے بارے میں حدیث کے حوالے سے بتلا دیا گیا، یہ ثابت ہے، مسنون ہے، صحیح احادیث میں آیا ہے۔ ایک کام اور کیا جاتا ہے کہ اس دن وسعت کی جاتی ہے گھر والوں پر، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو آدمی اگر اپنے گھر والوں پر، جیسے عام دنوں میں کھانا پکتا ہے، کچھ بہتر کھانا بنا لے، گھر والوں پر وسعت ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ اہتمام کرنا، اس دن خاص ایصال ثواب کرنا اور لوگوں کو مدعو کرنا، بچوں کی دعوت دینا اور علماء کی دعوت دینا اور باقاعدہ ایک پارٹی ہو جائے،
یہ اعتدال سے آگے بڑھی ہوئی بات ہے۔ اپنے گھر میں کچھ اچھا بنا لے گھر والوں کے لیے ٹھیک ہے، تو اصل جو عمل ثابت ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھا ہے، اور اس دن کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، صیام یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن کا روزہ مجھے اللہ سے امید یہ ہے کہ یہ 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، تو ایک دن کا روزہ رکھنے سے یہ ثواب حاصل ہوگا۔ اور یہ جو کھانے میں وسعت ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے ایک فائدہ ہوگا کہ اس دن گھر والوں پر اگر آدمی وسعت کرے گا تو سال بھر اس کے لیے وسعت ہوگی۔ تو بہرحال روزہ رکھنا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ باقی ساری چیزیں اس مہینے میں جو خرافات ہوتی ہیں، جو بدعات ہوتی ہیں، جو رسم و رواج والی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اس مہینے میں کالے اور سیاہ کپڑے پہننا، اس مہینے میں اچھے کھانے نہ پکانا، اس مہینے میں چولہا بجھا کر کے رکھنا، اس مہینے میں شادی ترک کر دینا، عقیقہ چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، یہ ہماری اپنی طرف سے گڑی ہوئی چیزیں۔ شریعت میں اپنی رائے کا کوئی دخل نہیں، سارے مسائل وہیں پیدا ہوتے ہیں جب اپنے اعتبار سے ہم مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اپنے اعتبار سے ہم دین کو ایجاد کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اصحاب نے کس طریقے سے شہادت کے دنوں کو منایا ہے؟ کیا ان سے اس طریقے کا غم منانا یا سوگ منانا ثابت ہے؟ اگر نہیں ثابت ہے تو ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہم نہیں ہیں۔ شہادت حسین، 10 محرم الحرام کو یہ واقعہ پیش آیا، یقیناً انتہائی کربناک، انتہائی دردناک، انتہائی مظلومانہ شہادت ہے، جس کا تذکرہ سن کر کے اور جس کے بارے میں سوچ کر کے، تصور کر کے آدمی مغموم ہو جاتا ہے، دل غمگین ہو جاتے ہیں۔ لیکن صرف اسی واقعے کو، اس شہادت کو اس انداز سے پیش کرنا کہ اسلام کے دیگر شہداء، ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ تو شہداء کے خون سے لالہ زار ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ ایسی نہیں جس میں کسی عظیم شخصیت نے اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کیا۔ تو اگر کسی کے شہید ہونے کی وجہ سے ماتم کیا جائے تو سال کے 365 دن زندگی پر ہم اسی میں لگا دیں گے، ماتم ہی کریں گے۔ ہر ایک شہید کے لیے 1 گھنٹہ متعین کریں تو 24 گھنٹے ہمارے لیے کم پڑ جائیں گے، شہداء زیادہ ہو جائیں گے۔ پھر جیسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے، ایسے اسلامی تاریخ میں اور بھی دردناک شہادتیں ہیں، مظلومانہ شہادتیں ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، انتہائی مظلومانہ شہادت ہے۔ لیکن کیا اس واقعے کو، اس شہادت کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے؟ کیا اسے سن کر کے آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں؟ زبان، قلم، آنکھ، دل، ساری چیزوں پر ایک ہی چیز کی کرشمہ سازی ہے، اور ساری شہادتیں اس کا کوئی درجہ ہی نہیں، اسے کسی شمار ہی میں نہیں رکھا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لہو لہان ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر مبارک پر زخم آیا اور خون ایسا بہ رہا تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اور پھر انبیاء کرام کی شہادت ہے۔ جب ایک شہادت کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ ساری شہادتیں اور ساری مظلومانہ داستان، سارے واقعات، ساری قربانیاں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، ہم یہ کہتے ہیں اس طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ اور پھر اس انداز سے بیان کرنا کہ مجمع کو رلانا اور بزدل بنا دینا،
محققین علماء کہتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج باہمت بنانا ہے، صبر کی تلقین کرنا ہے، بزدلی شریعت نہیں سکھلاتی۔ اس سے تو بزدلی پیدا ہوتی، اس انداز سے کسی واقعے کو بیان کرنا کہ آدمی بس روتا ہی رہے اور ہر سال اس دن رویا جائے اور ماتم کیا جائے، گریبان پھاڑے جائیں، چہروں کو نوچا جائے، بالوں کو نوچا جائے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، شریعت نے کیا کہا؟ قربانی کے موقع پر اپنے جانور کو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے تو افضل یہ ہے کہ اس کے پاس کم سے کم کھڑا رہے، تاکہ ایک ہمت پیدا ہو۔ جو ایک بکری اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا وہ دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اسلام کی خدمت کے لیے قربانی کیسے دے سکتا ہے؟ جو کسی ایک کی شہادت پر بس آنسو ہی بہانا جانتا ہو، ماتم کرنا جانتا ہو، وہ حق کے لیے آواز کیسے اٹھائے گا؟ وہ ظالم کے سامنے سینہ سپر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھیں اسلامی تاریخ میں جو سال کی ابتدا کی گئی، اسلامی کیلنڈر جو مرتب کیا گیا، اس کی جو بنیاد رکھی گئی، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ولادت کا دن رکھا گیا، نہ آپ کی وفات کا دن رکھا گیا۔ ولادت کا دن رکھا جاتا تو اس میں لہو و لعب شامل ہو جاتے، جیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں، میلاد منائے جاتے ہیں، تو اس میں بہت ساری خرافات بھی شامل کیے جاتے۔ وفات کا دن ہوتا تو اس میں ماتم کا پہلو بھی آ سکتا تھا، غمی کا پہلو آ سکتا تھا۔ ہجرت کو بنیاد بنایا گیا کہ جہاں سے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی ہے تو ہجرت سے ہمارا سال اس کا آغاز ہوتا، اس کی بنیاد رکھی گئی تاکہ قربانیوں کی داستانیں تازہ ہوں کہ صحابہ نے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کلمے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار قربان کر دیا، مال کو قربان کر دیا، وطن کو قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو یہ قربانیاں ہمارے پیش نظر رہیں، اس پر بنیاد رکھی گئی۔ یہ نہیں شہادت کے کسی واقعے کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ بس اسے لے کر کے روتے رہیں اور بزدل بنا دیا جائے۔ یہ شریعت کا ہرگز مزاج نہیں ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ باہمت بنو، طاقتور مومن کمزور سے بہتر ہے۔ شریعت جا بجا صبر کی تلقین کرتی ہے، قرآن میں جا بجا صبر کا تذکرہ ہے، صبر کرو اور باہمت بنو۔ یہ بزدلی شیعیت سے آئی ہے، انہوں نے بزدل بنا دیا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے 70 رؤسا، ان کے بڑے بڑے 70 گرو گھنٹال مارے گئے۔ واپسی پر جب وہ مکہ پہنچے تو انہوں نے کہہ دیا کوئی ماتم نہیں ہوگا، کوئی گریا اور نوح و بکا نہیں ہوگا، نالہ و سیون نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ ہمیں انتقام لینا، ہمیں بدلہ لینا، رو کر کے ماتم کر کے تو بزدل بنتے ہیں آدمی۔ تو ان کا یہ مزاج تھا۔ شریعت ہمارے اندر یہ مزاج پیدا کرنا چاہتی کہ صبر ہو، ہمت ہو، طاقت ہو، تاکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکو۔ جب اس انداز سے کسی واقعے کو پیش کیا جائے گا تو آدمی بزدل ہی بنے گا۔ اور پھر واقعات میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جو مستند تاریخی کتابوں میں جو واقعات ملتے ہیں وہ بھی معتبر نہیں ہیں، ان میں بھی تضاد ہے، ان میں بھی کنٹراڈکشن ہے، کہیں پہ کچھ بات ہے، کہیں پہ اس کے مخالف بات ہے، اور اسے اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے، اس واقعے کو گویا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے یا کمنٹری کوئی بیٹھ کے بیان کر رہا ہے، آنکھوں دیکھا حال جیسے بیان کیا جاتا ہے، اس انداز سے اسے پیش کیا جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کربلا 200 سال تک لکھی ہی نہیں گئی، تقریباً 300 سال کے بعد اسے رقم کیا گیا، اس واقعے کو لکھا گیا۔ یہاں کوئی ایک واقعہ، ایک حادثہ پیش آتا ہے، اس کی نقل کرنے والے، اس کی ترجمانی کرنے والے مختلف انداز سے لوگ کرتے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، 1 گھنٹے میں واقعات کی دھجیاں اڑا دی جاتی، حقیقت سامنے نہیں آتی۔ یہاں 300 سال کے بعد کسی واقعے کو مرتب کیا جائے، لکھا جائے تو اس میں کیا صورتحال ہوگی، کتنی سچائی ہوگی، ہم اس کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ اور پھر تاریخ لکھنے کا اتنا اہتمام نہیں ہوا ابتدا سے،
اتنا حدیث کے بارے میں تحقیق کی گئی، اتنا حدیث کو مرتب اور مدون کرنے، انہیں جمع کرنے اور محفوظ کرنے میں اہتمام کیا گیا، تاریخ کے بارے میں ایسا کوئی اہتمام نہیں ہوا۔ لہذا جیسے یہ شہادت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو اسلام جو تعلیم دیتا ہے صبر کی اور ہمت کی اور انصاف کے لیے آواز بلند کرنے کی، ظالم کے سامنے سینہ سپر ہونے کی، ان کی شہادت سے جو سبق ملتا ہے اس سبق کو ہم لے لیں، اور پھر جو دیگر شہادتیں ہیں اسے بھی پیش نظر رکھیں۔ یہ نہیں کہ اس ایک شہادت کی وجہ سے، انبیاء کی بھی شہادتیں ہیں، صحابہ کرام کی شہادتیں ہیں، اسلام کی تاریخ شہداء کے خون سے لالا زار ہے، ساری ہماری نگاہوں میں رہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک شہادت کی وجہ سے وہ ساری ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ پھر اس مہینے میں ماتم کرنا، سوگ کرنا اور کھانے اچھے نہ پکانا، شادی بیاہ ترک کر دینا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں بھی غلط ہے اور بریلوی مسلک میں بھی غلط ہے۔ چنانچہ امام احمد رضا بریلوی سے پوچھا گیا کہ بعض سنی جماعت کے لوگ عشرہ محرم میں، عاشورہ محرم میں نہ تو روٹی پکاتے ہیں، نہ اچھا کھانا پکاتے ہیں، نہ جھاڑو دیتے ہیں، نہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں بس اتنی بات لکھی، تینوں باتیں سوگ ہے، اسلام میں سوگ حرام ہے۔ یہ ہمارے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی ہے۔ سوگ مطلقہ بائنہ کے لیے ہے، عدت میں جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کے لیے مخصوص دنوں میں سوگ ہے، وہ بھی مخصوص انداز، اس میں گریبان پھاڑنا، چہرہ نوچنا، بال نوچنا، چیخ و پکار کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو شریعت ہمیں اس طریقے سے سوگ منانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ شیعیت کا اثر ہے جو ہمارے اندر بھی در آیا۔ ہم بھی وہی سمجھتے ہیں کہ اس دن عقیقہ بھی نہیں کر سکتے، پورے 10 دن بلکہ پورے مہینے عقیقہ بھی نہیں کیا جاتا ہے، شادی کرنا حرام سمجھا جاتا ہے۔ نہ کرے اتفاقی چیز ہے، لیکن اسے حرام سمجھنا، غلط سمجھنا، یہ حرمت کہاں سے آپ نے نکالی؟ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اس مہینے کی خرافات بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔